بات یہ سر کہ چاہے آپ روتھسچائلڈز کو لے لیں، چاہے آپ راکرفیلرز کو لے لیں، ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ دنیا میں جس کے پاس پیسہ ہے حکومت وہ کرے گا۔ امریکہ کے اندر جو انفلوئنشل لوگ ہیں سارے کے سارے وہ زائنسٹ ہیں۔ اچھا، اب یہ کرتے کیا ہے؟ ایک نہ انہوں نے بل پاس کیا ہوا ہے امریکنوں نے اپنی سینٹ اور اپنی اس سے کہ جناب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل ہمارا نمائندہ ہے، اسرائیل کو ہم نے ہر سال ایک خاص اماؤنٹ دینی ہے تاکہ وہ، اور اس کو ہم ڈیفینس وہ دیں گے، اکوپمنٹ دیں گے، اور ان کے ساتھ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے تاکہ وہ باقی کے ممالک سے زیادہ اسٹرانگ رہے مشرق وسطیٰ میں۔ ایپسٹین کون تھا؟ ایپسٹین واز ایک ایجنٹ تھا ان کا، زائنسٹ کا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ جتنے انفلوئنشل لوگ ہیں، آپ دیکھیں بل گیٹس بھی وہاں جا رہا ہے، بل کلنٹن بھی وہاں جا رہا ہے، ہر بندہ وہاں جا رہا ہے، ایلون مسک وہاں جا رہا ہے، کون ہے جو نہیں گیا؟ آپ کے مڈل ایسٹ کے کتنے سارے لوگ ہیں۔ اب وہ کرتا کیا؟ وہ لوگوں کو بلاتا تھا۔ جی قبالہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، قبالہ ہے نا، بیسیکلی یہ جوئش مسٹسزم، آپ سمجھ لیں کہ یہودیوں کا صوفیزم، جس طرح ہمارا صوفیزم ہے ایک اسلام کا، اس طرح ان کا صوفیزم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ۔ اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر ناصر بیگ، تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی۔ آج کا پوڈ کاسٹ تھوڑا منفرد ہوگا۔ میں اکثر جن موضوعات پہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوتا ہوں ان موضوعات سے یہ موضوع فرق ہوگا اور یقیناً آپ اس سے محظوظ ہوں گے۔ ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یاسر بھائی۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہمارے پلیٹ فارم پہ آپ کو شاید فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوں، جی اور کچھ لوگوں نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہوگا، تو میں چاہوں گا کہ جو لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ مختصر سا تعارف دے دیں کہ ناصر بیگ کون ہے؟ ناصر بیگ، میں جی انجینئر ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، استاد پڑھاتا رہا یونیورسٹیز میں، انجینئرنگ پڑھائی، پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کی گورننگ باڈی کا ممبر بھی رہا، بہت سے پروجیکٹس میں کنسلٹیشن بھی کرتا رہا، اور بیسیکلی ایک استاد اندر میرے ہمیشہ سے تھا۔ اور پھر یہ کہ میں بچپن سے آئی واز اے ڈبیٹر، پھر کتابوں کا شوق تھا، پڑھنے کا شوق تھا، تو ہسٹری کا شوق تھا، کرنٹ افیئرس کا شوق تھا، تو وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں اکٹھی ہوتی تو وہ اس طرف کو لے آئی کہ ایک ایسا میڈیم، دنیا ایسی آ گئی کہ آپ کے پاس ایک ایسا موقع مل گیا کہ آپ کیمرے کے سامنے خود بیٹھ کر کوئی بات کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، اور اپنا اوپینین پیش کر سکتے ہیں، لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہیں، بتانا چاہیں۔ تو وہ ایک میرے لیے بڑا ایک یونیک وہ تھا، کیونکہ سب کچھ ساتھ آ رہا تھا، تو آئی ٹک دس اپرچونیٹی اینڈ اسٹارٹیڈ ڈوئنگ مائی پوڈ کاسٹ۔ اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجھے اپنے 15-20 منٹ دے رہا ہے تو اس کو یہ نہ لگے کہ میں نے یہ وقت ضائع کیا ہے، کچھ سیکھ سکے۔ سب میں طے ہوا ہمارا کہ ہم نے پوڈ کاسٹ کرنی ہے، تو میرے ذہن میں اتنے ٹاپکس آ رہے تھے۔ اچھا، یہ اس طرح کی ایک اپرچونٹی تھی کہ آپ ایک لائبریری میں گھس جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ ایک کتاب پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کو لگے کہ یار یہ پڑھ لیتا ہوں، یہ پڑھ لیتا ہوں، یہ اٹھا لیتا ہوں، اور سارا، اور آپ کیوریس بھی ہوں اور کتاب پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں، تو پھر مجھے یہ لگا کہ سب سے بڑا سوال جو پچھلی تقریباً 3-4 ماہ سے ہر ذہن میں گونجا، اس سوال کو ایکسپینڈ کریں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اسرائیل اتنا طاقتور ملک کیسے بن گیا؟ کم و بیش اس کی عمر ہمارے ملک جتنی ہے، ایسے ہی ہے، لیکن اتنے وقت میں ایک چھوٹا سا ملک اتنی پاور کیسے لے گیا؟ زائنس کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ ایک ڈیوائن یا اسپرچل چیز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل ہے، اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ اتنا سا ملک، کہتے ہیں راولپنڈی سے بھی چھوٹا شاید، بالکل۔ تو کیا ایسی چیز ہے ان کے پاس؟ یاسر بھائی، بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو قوم ہے نا، بنی اسرائیل، آپ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارہا کہا یہ اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی۔ جی، بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں بہترین قوم بنایا تھا، بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں بہترین قوم بنایا۔ تو ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت نوازا، اتنے انبیاء بھیجے، پیغمبر رسول بھیجے،
لیکن ان لوگوں کی فطرت میں کچھ ناشکری ہے, کچھ یہ سمجھتے ہیں چالاکیاں کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ان لوگوں نے ایک بہت لمبا عرصہ دیکھا جب 70 عیسوی کے آس پاس 73 عیسوی کے آس پاس ٹائٹس نے دوسرا ہیکل گرایا اور ان سب کو نکال دیا یروشلم سے. تو اس دن کے بعد سے جب تک اسرائیل بنا نہیں, یہ در بدر بھٹکتے رہے. اب آپ سوچئے کہ ایک قوم کسی بھی ملک میں جائے, وہاں پر کچھ عرصہ رہے, اپنا گھر بنائے, زمین لے, کاروبار کھڑا کرے, اور کچھ عرصے کے بعد ادھر کے حکمران کہیں کہ یار ان کو باہر نکالو, تہس نہس ہو جائے, ان کو ٹھڈا مار کے باہر نکال دو. یہ پھر اپنا سامان اٹھاتے تھے. اب کتنی تضحیک والی بات ہے. ہاں جی بالکل. اب وہ یہ ایک صدیوں کی تضحیک ہے جو ان کے اندر ہے. احساس محرومی بھی ہے ان کے اندر. وہ بھی تھا کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں کوئی گھر نہیں ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے. تو یہ نا ایک چیز صدیوں سے ان کے اندر بلڈ اپ ہو رہی تھی. دوسرا ایک احساس ان کے اندر یہ تھا کہ جب ان کا یہ ہے کہ ہمارا ایک مسیحا آنا ہے, بنی اسرائیل والوں کو بتایا ہوا تھا بھی تمہارا ایک مسیحا آئے گا. اب ہوا یہ کہ مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, یہ تو ان کو مانتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارا مسیحا ابھی بھی آنا ہے, اور اس کی کچھ نشانیاں انہوں نے بنائی ہیں اور جو کچھ بنایا ہوا ہے سارا کچھ. تو یہ دو احساس صدیوں سے ان کے اندر پک رہے تھے. ایک کہ اپنے مسیحا کا منتظر ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے. احساس محرومی ہے, ہمارا اپنا وطن ہونا چاہیے, وطن نہیں ہے. اچھا, یہ چیزیں ان کے چلتے ہوئے بہت سی اس میں کیریکٹرز ہیں جو آتے رہے جاتے رہے, کام کرتے رہے کہ ہمارا اپنا کوئی وطن بھی ہو, کوئی مسیحا کو بلا لیں, کوشش کرتے رہے. یہ بہت کوشش ہوئی ہے پچھلے سینکڑوں سالوں میں کتنی دفعہ کہ ہم مسیحا کو بلا لیں, کیونکہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مسیحا آئے گا آ کے مجھے بچا لے گا, اور ان کے تو لکھا ہوا تھا کہ مسیحا آئے گا, تو یہ اس کے لیے دونوں چیزوں کے لیے کام کرتے رہے. پھر یہ 19ویں صدی میں ہرزل, تھیوڈور ہرزل نام کا ایک شخص تھا جو بیسیکلی ایتھیسٹ یہودی تھا, آپ سمجھ لیں, یا سیکولر یہودی کہہ لیجیے. اچھا, ایتھیسٹ تو شاید بعض لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ایتھیسٹ تھا کہ وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا تھا, لیکن چلے ہم سیکولر کہہ دیتے ہیں کیونکہ اب اس کے ساتھ مذہب کو منسوب کر دیا ہم نے. تو وہ سیکولر یہودی ٹائپ صحافی تھا. تو اس نے یہ ایک موومنٹ شروع کی جو بیسیکلی نا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی. پولیٹیکل موومنٹ اس سینس میں اس کو کہتا ہوں کہ جو زائنزم ہے نا, اس کو ٹو بی اے زائنسٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اونلی اے جیو. اچھا, there are Muslim Zionists as well, there are Christian Zionists as well, there are Jew Zionists as well, and then there are Jews who are totally against Zionism as well. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تحریک شروع کی گئی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا اپنا ایک ملک ہونا چاہیے, اور ہمارا ملک ہونا چاہیے یروشلم میں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یورپ میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہوا تھا. یہ جو یہودیوں نے, بالکل, ان کے پاس پیسہ تھا, ان کے پاس بزنس تھا, اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو بھی 2-3 دفعہ کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہمیں یروشلم میں آباد کاری کی اجازت دیں, جو کہ سلطان عبدالحمید نے منع کر دیا. انہوں نے کہا میں نہیں, حالانکہ اس وقت وہ بال قرضے میں تھے, اور وہ اگر مان لیتے تو شاید بچت ہو جاتی, لیکن اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کروں گا. مجھے پتا ہے کہ تمہارا اصل جو وہ کیا ہے, ٹارگٹ جو ہے وہ نیل سے فرات تک ہے, میں تمہیں نہیں یہاں پر رہنے دوں گا. تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ اب یہ اس طرح کی قوم ہے کہ آپ نے ٹرائی کیا, یہ نہیں ہو رہا تو بس ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے, آپ پھر ان کے مخالف ہیں. اچھا, تو کس طریقے سے پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا, سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی, فرسٹ ورلڈ وار ہوئی. یہ ایک پوری سائنس تھی جو کہ چلی, جو ایون ینگ ٹرکس موومنٹ ہے, اس کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو ڈانمے ٹرکس کہتے ہیں. ڈانمے کہتے ہیں کنورٹس کو, ٹھیک ہے. یہ ایک پوری موومنٹ تھی. میں آپ یہ ایکچولی کنورٹڈ فرام جوئزم. اچھا, جوئزم, یہ جوڈائزم سے, یہودی سے مسلمان. ٹھیک ہے. اب یہ کہانی کیا ہوئی تھی بیسیکلی, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 17ویں صدی میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا سبتائے زیوی.
سبتہ زیوی جی، اس نے یہ کلیم کیا تھا کہ میں مسیح ہوں، یہودیوں کا مسیحا ہوں، جسے ہم دجال کہتے ہیں. اس نے کہا کہ میں مسیحا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس زمانے میں ان لوگوں کو اسپین سے نکال دیا ہوا تھا. اسپین سے نکالا تو سلطنت عثمانیہ نے کہا تم ادھر آ جاؤ. اچھا، اب یہ سلطنت عثمانیہ میں آئے، وہاں پر آ کے رہنا شروع ہو گئے. یہاں پر یہ شخص پیدا ہوا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں. اس کے پیچھے پھر پوری دنیا لگ گئی. شروع میں لوگوں نے دھتکارا، بعد میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور لوگوں نے کہا کہ یہی مسیحا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ پھر گیا غزہ چلا گیا، وہاں سے یہ پورا جلوس لے کے نا استنبول آ رہا تھا. اچھا، تو اس وقت میرا خیال ہے خلیفہ سلیم اول تھے کہ انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے لے کے آئے، اور انہوں نے کہا دیکھو تمہارے پاس دو آپشنز ہیں. اچھا، یا تو یہ ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی سزا بھگتو، مطلب تمہاری ہم چھٹی کر دیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اب آپ سوچیں کہ آپ کے لاکھوں کے لوگ فالوور ہیں. تو اس نے کہا جی میں مسلمان ہو جاتا ہوں. اس نے اپنا نام محمد افندی رکھ لیا. اچھا، اور وہ مسلمان ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے، جو مسیحا بنا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ اس کی موومنٹ ختم نہیں ہوئی. اس نے تو اس کے بعد کنارہ کشی کر لی، توبہ کر لی، اور وہ مر گیا. لیکن اس کے فالوورز میں ایک اور بندہ تھا جو کہ جیروسلم میں رہتا تھا. اس کا نام تھا نیتھن آف غزہ. وہ اس کا پیغمبر سمجھ لیں یا اس کا پروفٹ کہلاتا تھا. اس نے کہا جی اصل میں آپ سمجھے نہیں ہوا کیا ہے، ہمارے مسیحا نے ہمارے لیے قربانی دے دی ہے. اس نے اوپر سے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن اندر سے اس نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے. تو وہ نا 300-400 خاندان تھے جنہوں نے اس کے ساتھ ہی نا اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، بظاہر اسلام قبول کر لیا، نام اپنے مسلمانوں والے رکھ لیے، مسجد میں جا کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، روزے رکھنے شروع کر دی، حج کرنے شروع کر دیے. لیکن کر مینپولیشن رہے تھے. لیکن اندر سے وہ یہودی تھے اور سبتہ زیوی کے فالوورز تھے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ جو 300 فیملیز تھی نا، ان کو کہتے تھے ڈونمے مسلمز، کہ یہ کنورٹس ہیں، نئے نئے واپس آئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے. وہ لوگ انہی، اور جس علاقے کے سلوانکی کے کیا جگہ کا نام تھا، اسی علاقے کا اتا ترک بھی تھا. اس لیے اتا ترک کو بھی لوگ کہتے تھے یہ پروبیبلی ڈونمے ہے. یہ لوگ آئے، انہوں نے ینگ ٹرکس موومنٹ کو اسپانسر کیا، اور پھر انہوں نے سلطنت عثمانیہ، خلافت کا خاتمہ کیا، سب کچھ کیا. تو یہ انہوں نے ہر جگہ پر تحریک شروع کی ہوئی تھی. فرسٹ ورلڈ وار انہی لوگوں نے کروائی، اور صرف اسی وجہ سے کروائی کہ حالات اس طرح کے پیدا ہوں کہ ہمارے لوگ ہمارا اپنا وطن بن سکیں، ہم یروشلم آ سکیں. پھر بیلفور ڈیکلیریشن کروائی 1917 میں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ برٹش مینڈیٹ آتا ہے. برٹش مینڈیٹ میں جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ایک سائکس پیکو اگریمنٹ ہوا فرانس اور اس کے درمیان، برطانیہ کے درمیان. اس میں انہوں نے یروشلم ان کے پاس آ گیا، یہ پورا فلسطین ان کے پاس آ گیا برطانیہ کے. انہوں نے ان کو بلا کے آباد کاری کرنی شروع کر دی. ایون بیفور کہ کچھ اور ہوتا، ایون ورلڈ وار 2 کے آس پاس بھی انہوں نے بلانے شروع کر دیے تھے، اور جا کے ماس زمینیں خریدنی شروع کر دی. خیر وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے. پھر ان کی کچھ وہاں پر یہ نہیں تھا کہ یہ صرف سادہ لوگ تھے جا کے رہ رہے تھے. یہی سوال میں کرنا چاہ رہا تھا کہ چند خاندان، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کے وہاں پر ملیٹنٹ ونگز تھے، تخریب کار تھے. انہوں نے ایک پورا ہوٹل اڑایا برطانیہ کا. ٹھیک ہے، یہ آرمڈ اسٹرگلز تھی جو کرتے تھے، یہ بن گورین وغیرہ آگے پیچھے، یہ سب ان کا حصہ تھے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا ہے کہ جو آج کی موساد ہے اس کی بھی ہسٹری پرانی ہے. یہ اس وقت سے بنے ہوئے ہیں. یہ IDF بعد میں ڈیولپ کی گئی ہے. موساد یہ اس وقت سے آپریشنل ہے. بالکل 1920s 30s 40s سے بعد میں تو انہوں نے اعلان کر دیا نا. یہ سب کچھ اسی طرح کر رہے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، بہت بڑے ٹیررسٹ تھے یہ خود. اچھا، دوسری جو بات آپ کہہ رہے ہیں، بات یہ سر کہ چاہے آپ روتھسچائلڈس کو لے لیں، چاہے آپ راکر فیلرز کو لے لیں، صحیح، ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ دنیا میں جس کے پاس پیسہ ہے حکومت وہ کرے گا. ٹھیک ہے، پولیٹیکل سسٹمز اس طرح کے کریٹ کیے گئے، ڈیموکریسی، یہ وہ، کہ ایک بندہ نہیں خریدا جا رہا تو بادشاہ ہے تو پھر تو مصیبت پڑ جائے گی. ڈیموکریسی رکھو، اس کو ہٹانا بھی آسان ہے، دوسرے بندے کو لانا بھی آسان ہے. یہ ساری کے سارے سسٹمز کریٹ کیے گئے دنیا میں. یہ ساری کی ساری ورلڈ باڈیز کریٹ کی گئیں.
World War II ہوئی, آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشنز بنی, ورلڈ بینک بنا. ان سب کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اپنے اوپر ریلائے کروانا. امریکہ کے اندر جو انفلوئنشل لوگ ہیں سارے کے سارے وہ زائنسٹ ہیں. مریم ایڈلسن جو ٹرمپ کی سب سے بڑی ڈونر ہے, شی از اے زائنسٹ, اور وہ کہتی ہے, وہ اپنے آپ کو اسرائیلی کہتی ہے. امریکہ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا, وہ اس طرح کا ہے کہ 90% آف دا ٹائمس, 94% آف دا ٹائمس جو زیادہ پیسے لگاتا ہے وہ الیکشن جیت جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب یہ کہانی سمجھنے والی ہے, جو آپ نے بات کی ہے اس طرف آ جاتے ہیں. کہانی کیا ہے کہ ان کے پاس, انہوں نے وہاں پر ایک اے پیک بنائی ہوئی ہے, امریکہ اسرائیل ان کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے. وہ کیا کرتی ہے, وہ بنائی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ زائنسٹ نے بنائی. اچھا ٹھیک ہے. امریکہ اسرائیل وہ کمیٹی ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ جی ہم امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات ہیں نا ان کو بہتر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کرتے کیا ہے, ایک نا انہوں نے بل پاس کیا ہوا ہے امریکنوں نے اپنی سینٹ اور اپنی اس سے, کہ جناب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل ہمارا نمائندہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اسرائیل کو ہم نے ہر سال ایک خاص اماؤنٹ دینی ہے تاکہ وہ, اور اس کو ہم ڈیفینس وہ دیں گے, اکوپمنٹ دیں گے, اور ان کے ساتھ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے تاکہ وہ باقی کے ممالک سے زیادہ اسٹرانگ رہے مشرق وسطیٰ میں. لیکن اس کے ساتھ کہیں امریکہ کو یہ بھی تو نظر آتا ہوگا کہ یہ پاور شفٹ نہ ہو جائے, جو کہ ہوتی ہوئی بھی, مطلب انہی سے ایڈ لے کے, جو میں ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ امریکن سے ایڈ لے کے امریکہ ایسا کیوں ہونے دے رہا ہے کہ آج نتن یاہو اور یہودی اسرائیلی ان کو ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں سر چکر کیا ہے. دیکھیں اس میں میں بس آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نا تقریباً ابھی جو ہے نا یہ اینول جو پیکیج ہے نا یہ $3.8 بلین کا ہے. صحیح. ہر سال جو ایڈ میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسرائیل کو آپ سوچیں نا $4 بلین ہر سال مل رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس پیسے کو واپس امریکہ بھیجتے ہیں, اے پیک. انہیں کہتے ہیں کہ یہ پیسہ, آپ کو پتا ہے وہاں پر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو لوگ ڈونرز ڈھونڈتے ہیں. بالکل. پیسہ اپنے تو نہیں لگاتے. ہاں جی. تو یہ اے پیک جو ہے نا, یہ ہر کینڈیڈیٹ جو ان کے خیال میں ان کا اسرائیل کا حق فیوریٹ ہے, ان کے حق میں بولتا ہے, ان کو یہ اسپانسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں منہ کھاوے آنکھ شرماوے. ایک بندے کو زمین سے اٹھا کے آپ نے سینیٹر بنا دیا, آپ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں لے گئے, ٹھیک ہے سر, کانگریس میں لے گئے, وہ تو آپ کے پیر دھو دھو کے پیے گا کیونکہ آپ نے اس میں پیسہ لگایا ہوا ہے. وہ آپ کے خلاف بولے گا. جو ان کے خلاف بولتا ہے نا, اس کے جو اگینسٹ بندہ کھڑا ہوتا ہے نا, اس کے اوپر ملینز آف ڈالرز لگانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ ہارے اور باقی سب کو سبق ملے کہ اگر ہم نے اسرائیل کے خلاف بولا تو ہم ہار جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اب آپ کو پوری امریکی سینٹ اور کانگریس میں شاید 8 کے 10 لوگ ملیں جو کہ اے پیک سے فنڈڈ نہیں ہیں. آپ کے سوال کا جواب اس میں ہے, جب آپ کی پوری پارلیمان مقننہ جنہوں نے قانون بنانے ہیں سارے کے سارے اے پیک نواز ہوں گے, اسرائیل نواز ہوں گے, ان کے پیسے سے الیکٹ ہو کے آئے ہوں گے, وہ اس کے خلاف کیسے بولیں گے؟ اور ابھی تو آپ یہ بات کر رہے ہیں جو ابھی نیا بل آیا ہوا ہے ان کا جو 2027 کا ڈیفینس بل ہے, اس کے اندر دے ہیو پروپوزڈ کہ اسرائیل اور امریکن آرمیز کا مرجر. ٹھیک ہے. امیجن کہ مرجر ہو جائے اور اسرائیل اپنی ڈیفینس انڈسٹری امریکہ میں لگائے, اور امریکہ کی جتنی سائبر سیکیورٹی ہے, جتنی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, سب کچھ وہ آپ لازم ہو یہ آپ کی امریکن آرمی کے اوپر کہ وہ یہ ساری چیزیں اسرائیل کے ساتھ شیئر کرے, اور ایون صدر بھی اس کو نہیں روک سکتا. دس از دا نیو پروپوزل. اور جو آپ کا سوال ہے کہ کیوں ہونے دے رہا ہے, اس لیے کہ سارے کے سارے امریکی بشمول ٹرمپ کے سب بکے ہوئے ہیں. یہ پپیٹ ہیں. دے آر آل سولڈ آؤٹ بیکاز ان کے اوپر پیسہ انہوں نے لگایا ہوا ہے. اور دوسری بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایپسٹین کون تھا. ایپسٹین واز ایک ایجنٹ تھا ان کا. ٹھیک ہے. زائنس کا. وہ کیا کرتا تھا کہ جتنے انفلوئنشل لوگ ہیں, آپ دیکھیں بل گیٹس بھی وہاں جا رہا ہے, بل کلنٹن بھی وہاں جا رہا ہے, آپ کا ہر بندہ وہاں جا رہا ہے, ایلان مسک وہاں جا رہا ہے, کون ہے جو نہیں گیا؟ آپ کے مڈل ایسٹ کے کتنے سارے لوگ گئے ہیں. اب وہ کرتا کیا تھا, وہ لوگوں کو بلاتا تھا,
کنیکشنز اس کے پاس تھے, زائنسٹ کا پیسہ اس کے پاس تھا, ٹھیک ہے, یہود براک وہاں پر اس کے پاس کتنے کتنے دن جا کے رہتا تھا. آپ گئے, آپ کو کوئی پرابلم ہے, وہ کہتا میں ٹھیک کروا دوں گا, ٹھیک ہے. اب وہ کرتے کیا تھے, وہاں پر پارٹیز رکھتے تھے, لوگوں کی ویڈیوز بناتے تھے, تصویریں بناتے تھے, کمپرومائز حالت میں, بچے وہاں, جو آپ کو پتہ ہی جو سارا معاملہ تھا. اب ایک بندہ جب اس طریقے سے کمپرومائز ہو جائے اور پھر آپ کا کوئی کام ہو, آپ اس کو بولیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس بندے سے تمہیں کام ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہے, آپ اس کو بولیں یار اس لڑکے کا کام کر دے, وہ کہ اچھا یار کر دیتا ہوں. اب آپ سوچیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ بھی دے رہے ہیں اور ان کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں, تو ایک پورا نیٹ ورک بن جاتا ہے. دس از ہاؤ دے یوز ٹو کنٹرول پیپل, ٹھیک ہے. ان کو بلیک میل بھی کر رہے تھے, ان کو برائب بھی کر رہے تھے. اینڈ ناؤ دے آر سو ویل انٹرینچڈ کہ امریکہ چاہتے ہوئے بھی نا اب ان کو باہر نہیں نکال سکتا. اٹ از امپاسبل فار دیم کہ وہ اس کو ہاتھ بھی لگا سکیں. اچھا, اس سے ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ یہ جو زائنس کی موومنٹ کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی اسپرچل موومنٹ ہے, یہ اسپرچل موومنٹ نہیں ہے. ابھی تک کی ڈسکشن سے جو میں نے کنکلوڈ کیا ہے, اس کا ایک اسپرچل اینگل بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے, وہ بھی اس کے اوپر بھی میں وہ دیکھیں کس طریقے سے ہے. دیکھیں کہانی یہ ہے کہ اسپرچل اینگل اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے اس کو پیکج اس طریقے سے کیا ہوا ہے. اسپرچل اینگل بھی اس کا ہے. بیسیکلی کیا ہے, دیکھیں ایکچولی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو چیزیں تھیں. پہلی چیز کیا تھی کہ ہمیں ہمارا ہوم لینڈ لینا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ ہم نے اپنے مسیحا کو بلانا, ٹھیک ہے. اچھا, پہلا اینگل تو کور ہو گیا کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ جب تک گریٹر اسرائیل نہیں بنائیں گے تب تک مسیحا نہیں آئے گا, جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل نہیں بنائیں گے تب تک مسیحا نہیں آئے گا. یہ سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں نا, یہ مسیحا کو بلانے کے لیے کر رہے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, جسے ہم دجال کہتے ہیں. اس کے لیے ان کو پتا ہے کہ ہم نے اتنا پاورفل ہونا ہے کہ ہم نے نیل سے فرات تک حکومت بھی بنانی ہے, ہم نے مسجد اقصیٰ کو شہید بھی کرنا ہے, خاکم مدان, اور ہم نے اس کے اوپر تھرڈ ٹیمپل بھی بنانا ہے. اچھا, یہ تھرڈ ٹیمپل کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ یہ اگر سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ تھرڈ ٹیمپل کیوں ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں سر, ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان, بیسیکلی حضرت داؤد کو بتایا گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم میری ایک عبادت کا بناؤ. حضرت داؤد کا انتقال ہو گیا اور اللہ میاں نے بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہی بنائے گا. پھر حضرت سلیمان نے وہ ایک عبادت گاہ بنائی جس کو کہ ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے, سولومنس ٹیمپل کہتے ہیں یہ لوگ. بیسیکلی مسجد تھی جہاں یہ عبادت کیا کرتے تھے. اچھا, اب حضرت سلیمان آپ کو پتہ ہے کہ بہت کیا جانور, کیا پرندے, کیا جن, مطلب وہ تو ہر کوئی ان کے تابع تھا. تو وہ ایک بڑی مسٹیریس سی جگہ تھی. بعض لوگ کہتے ہیں اس کے اندر پرانے زمانے کے جادو بھی انہیں دفن کیے ہوئے تھے. بعض کہتے ہیں کہ وہ جنوں کو بھیجتے تھے اور وہ سمندروں سے وہ سارا خزانہ نکال کے لاتے تھے, وہ بھی وہاں پر تھا. تو وہ ایک بڑی مسٹیریس سی جگہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سولومنس ٹیمپل جو ہے نا, اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مقدس ترین جگہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ ان کے اوپر حملہ کیا بخت نصر نے, نبوکڈ نظر نے, جو بابل کا بادشاہ تھا. اچھا, اس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور اس نے ان کے اس ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, مسمار کر دیا. کچھ کو مار دیا ان میں سے, باقی کو جو لاکھ ڈیڑھ تھا اس کو غلام بنا کے اپنے ساتھ بابل لے گیا, عراق لے گیا, اور وہاں پر ان سے غلامی کرواتا رہا. پھر ایران کا ایک بادشاہ تھا, ٹھیک ہے, جس کو سائرس دی گریٹ کہتے ہیں. سائرس نے آ کر نبوکڈ نظر کا, اس کا پوتا شوتا تھا, اس کے ساتھ اس نے جنگ لڑی, بنی اسرائیل کو آزاد کروایا. اس زمانے میں ایران میں ایک بل آف رائٹس تھا کہ ہر انسان کو, اس زمانے میں سوچیں آپ, ایران کا اس زمانے میں آئین یہ کہتا تھا کہ ہر شخص کو اپنی عبادت کا بنانے کا اور اپنے مذہب کو فالو کرنے کی اجازت ہے. صحیح. تو جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا تو ایسا قانون ہے, تو انہوں نے ان کو کہا جی ہماری عبادت گاہ تھی وہ گر گئی ہے. تو اس نے کہا یار ہم بنا دیتے ہیں. انہوں نے فنڈ کیا, ایرانینز نے, ہاں جی, اور ان کو دوسری دفعہ ہیکل بنا کے دیا. ٹھیک ہے, وہ یہی تو کہتے ہیں کہ تم یہ بھول گئے ہو کہ تمہیں بنا کے کس نے دیا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے بنایا. اس کے بعد ہوا یہ کہ رومنز آ گئے. رومنز اس وقت عیسائی بھی نہیں تھے. ان کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ تھا کہ بھائی تم پولیٹیکلی چیزیں نہیں کرو گے, تم ریلیجیسلی چیزیں چلاتے رہو. کچھ جو ایک فارمولا ہوتا ہے پاور شیئرنگ کا, وہ ان کے ساتھ ہو گیا
اور وہ چلا رہے تھے معاملہ. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایک نیچر میں ہے کہ یہ چلاکیاں کرنے سے باز نہیں آتے. ہاں جی. تو یہ پھر انہوں نے کوئی پولیٹیکل اس طرح کی حرکت کی, کوئی چلاکیاں کی. تو ان کا ایک جرنیل تھا ٹائٹس, 73 میرا خیال ہے AD کی بات ہے. اس نے پھر حملہ کیا اور جو دوسرا ٹیمپل تھا نا اس نے اس کو بھی گرا دیا, کم ہی ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے ان سارے یہودیوں کو نکال دیا. انہوں نے کہا ادھر کوئی نظر آیا نا تو میں مار دیا گا. یہ سارے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نکلے ہوئے تو یہ 1948 میں واپس آئے. تو یہ 2 دفعہ ٹیمپل گر چکا ہے, اب تیسری دفعہ بننا ہے. ان کا ایمان یہ ہے کہ تب تک ہمارا مسیحا نہیں آئے گا, تب تک وہ دجال نہیں آئے گا, جب تک کہ تیسری دفعہ یہ ہیکل نہیں بنے گا, ٹیمپل نہیں بنے گا. اچھا, ایک اور سائڈ اس کی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک عام خیال یہ ہے کہ اسرائیل میں یا یہودی کچھ خاص قسم کے ریچولز کرتے ہیں. ہاں, ان کی انٹیلیجنس, مکاری, چلاکی سے قطع نظر کہ وہ اتنے ذہین بھی نہیں ہیں, اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں جتنا ان کے پاس کوئی ڈیوائن پاورز ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ پوری دنیا پہ قابض ہونا چاہتے ہیں. اچھا, یہ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, لیکن یہ ہوا کہ کل میرے پاس آپ کا وہ جو ولاگ آیا تو میں نے کہا یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا, آپ لوگ بھی وہ دیکھیے گا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا, وہ آپ نے بڑی زبردست ایک چیز ایکسپلور کی ہے جو کہ ہے قبالہ کے اوپر. جی, قبالہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں جی, قبالہ ہے نا بیسیکلی یہ جوئش مسٹسزم ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہودیوں کا صوفیزم ہے, جس طرح ہمارا صوفیزم ہے ایک اسلام کا, اس طرح ان کا صوفیزم ہے. اچھا, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ جو قبالہ ہے نا اس کی بیسیکلی وہ کرتے کیا ہیں کہ نا کوئی ایک آیت ہے نا تو اس آیت کو صرف پڑھتے نہیں ہیں اور اس کا مطلب نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے, اس کو نا انہوں نے 4 لیئرز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پہلا ہے کہ آپ نے آیت پڑھی, جو اس کا مطلب سمجھ میں آیا آپ نے کہا ٹھیک ہے. جیسے خدا نے کہا روشنی ہو جائے, تو آپ پہلے اس کا مطلب یہ کہ اچھا اسٹینڈرڈ میننگ, اس کا مطلب ہے فوٹونز آئے اور لائٹ ہو گئی. دوسرا مطلب آپ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح بنا دی, تخلیق کر دی. آپ نے اس سے اشارہ دیکھا کہ کیا آ رہا ہے. تیسرا دیکھا کہ اس میں میرے لیے کیا حکم ہے. اچھا, اس کے روشنی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر روشنی کروں, اپنے اعمال ایسے کروں کہ روشنی ہو جائے. اور چوتھا سب سے ہڈن میننگ وہ جا کے کہتے ہیں کہ یہ روشنی کا مطلب کیا ہے. تو اوہر کا لفظ, اوہر عبرانی میں کہتے ہیں روشنی کو. تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ جو اس کے حروف تہجی ہیں نا, اصل میں ان حروف تہجی کی وجہ سے پوری دنیا میں, کائنات میں خدا تعالیٰ نے انرجی کے وہ ایک میٹافزیکل وہ بنائی ہوئی ہیں جن سے یہ ساری دنیا کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 لیئرز ہیں, ایک ہی آیت کی 4 پرتیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اور اس میں دست شناسی ہے, چہرہ شناسی ہے, یہ نیومرولوجی ہے, ہر چیز ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور اس کے ڈفرینٹ لیئرز ہیں اور ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں. وہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی. راز اینڈ راز ایک چیپٹر ہے کہ رازوں میں راز کیا ہے. ٹھیک ہے, نہیں اس کے لیے کوئی اسپیسیفک بک کیا ان کے پاس؟ جی, ایک کتاب ہے زہر نام ہے اس کا. اچھا, زہر, جو میرا خیال ہے 13ویں صدی میں شاید لکھی گئی. اچھا, اسپین کا ایک یہودی تھا, رہبائی تھا, اس نے لکھی. اور پھر اس کے اندر بیسیکلی قبالہ نا 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک ہے تھیوریٹیکل اور ایک ہے پریکٹیکل. تھیوریٹیکل جو ہے نا, یہ جس طرح ہمارا صوفیزم ہے کہ آپ نے اپنے اندر نفس صاف کرنا ہے, آپ نے عبادت کرنی ہے, اللہ کا نام لینا ہے تاکہ آپ کا نفس مر جائے, آپ کی روح اسٹرانگ ہو جائے, آپ نیک اعمال کرنے شروع کر دیں. ہے پریکٹیکل سائڈ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے اس علم کو استعمال کرنا ہے اور استعمال کر کے دنیا میں فزیکل چینجز لے کے آنی ہے, وچ از اگینسٹ دا لاز آف نیچر. مادہ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب اس کو یہ لوگ وائٹ میجک کا نام دیتے ہیں کہ جی ہم چیزوں کو بہتری کے لیے سیدھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اب آگے جا کے نا 2 چیزیں ہیں, ایک دائیں ہاتھ کا قبالہ, ایک بائیں ہاتھ کا قبالہ ہے. دائیں ہاتھ کا قبالہ نیکی کا ہے اور بائیں ہاتھ کا وہ ہے جو کہ اب کہانی شروع ہو چکی بھی ہے. اچھا, وہ کیا ہے دیکھیں, آپ ایک ڈائمنشن ہے نا, جب آپ ایک ڈائمنشن کے اندر انٹر کر گئے, وہ پردہ چاک ہو گیا. اب آگے جا کر آپ کو نیکی بھی دکھائی دے رہی ہے, بدی بھی دکھائی دے رہی ہے. کوئی موکلات شوکلات کی ساری کہانیاں ہیں کہ ان کو بلاتے ہیں اور ان کے ذریعے ایسے کام کراتے ہیں جو میٹافزیکل ورلڈ کے تھرو لوگوں کو وہ کرتے ہیں.
تو جب یہ اس پردے کو کراس کرتے ہیں نا تو آپ کو نیکی اور بدی دونوں چیزیں دکھائی دیتی ہیں. تو وہ جو بات کرتے ہیں کہ جو پرانے زمانے کے کوئی کرتے ہوں گے، جس طرح کہتے ہیں انبیاء کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ذکر کرتے تھے اور یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن یہ اس کو ٹوٹلی اب نیگیٹو سائڈ پہ لے گئے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو شیطانی قوتیں ہیں ان کے ساتھ اگریمنٹ سائن کرتے ہیں. اچھا، وہ جسے کہتے ہیں یو سیل یور سول ٹو دا ڈیول. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آج بھی ڈالر کے اوپر وہ ٹرائنگل بنا ہے، اس کے اوپر آنکھ بنی ہوئی ہے، کس طریقے سے ہندسے لکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ مڈونا کہتی ہے میں کبالسٹ ہوں، ڈیمی مور کہتی ہے میں کبالسٹ ہوں، اس خود مانتے ہیں. اور آپ جتنے یہ بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں، آپ ان کا انٹرویو سنیں، آپ کو اکثر کہتے ملیں گے کہ ہم نے تو وی ہیو سولڈ آر سول ٹو دا ڈیول، ہم نے اپنے خون سے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے. ایون جو آپ کے فری میسنز وغیرہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں اپنے بلڈ میں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جو یہ شیطانی قوتیں ہیں وہ آپ سے یہ سارے سائن شائن کراتی ہیں اور پھر آپ سے غلط کام کرواتی ہیں. قبالہ کو بھی یہ لوگ یوز کرتے ہیں. ان لوگوں کے پاس بڑے اسٹرانگ قسم کے اس طرح کے جو فار لیفٹ قسم کے، آپ سمجھ لیں کہ جو اندھیرے اور شیاطین جو بڑے اسٹرانگ قسم کے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بالکل درست ہے. اچھا، پھر آپ کیونکہ ریسرچ ورک میں رہتے ہیں تو نتن یاہو جو ہے وہ ہم سیلف بھی انہیں پریکٹسز کا حصہ ہے آبویسلی. پھر دیکھیں نتن یاہو کا میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ یہ آج سے کچھ سال پہلے نا، تب یہ پاور میں نہیں تھا. کچھ مہینوں کے لیے جاتا تھا، کچھ پھر واپس آ جاتا تھا. یہ پاور میں نہیں تھا. ایک ان کا نا ریبائے تھا اور لوگ کہتے تھے کہ اس کا رابطہ نا دجال سے ہے، ان کے مسیحا سے ہے. وہ کوئی 100 سال اس کی عمر ہو گئی کہ 90 سال کے کتنے سال، اور اس کو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا تھا. یہ کہتے تھے کہ یار یہ ہمیں بتائے گا کہ مسیحا کون ہے، یہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اب یہ میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا، مجھے نہیں پتا کہاں تک درست ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ اس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ جو نتن یاہو ہے نا، یہ تمہیں لے کے جائے گا اس مسیحا کی طرف. اچھا، ٹھیک ہے. اور اس نے بیسیکلی جو خباثت اس نے پھیلائی ہے، یہ وار آن ٹیرر اس کے دماغ کا آئیڈیا تھا. پچھلے 40 سالوں سے جو مسلمان ملک ہے اس کا نام لے کے کہتا ہے اس کو مارو، اس کو مارو. اب پہلے اس نے عراق کا کہا، پھر اس نے ایران کا کہا، بیچ میں لیبیا کا کہا، فلانے شام کا کہا. تو ہر کسی کو یہ بیسیکلی چاہے وہی رہے کہ اپنے گریٹر اسرائیل کے جتنے ملک ہیں ان کو میں نیوٹرلائز کر دوں. اور ان کو یہ بھی ہے کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی ہم طاقتور جتنے ہیں ان کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کرسچنز نے تو ہمیں کیا ہی کہنا ہے، یہ تو ہمارے آلریڈی نیچے لگے ہوئے لوگ ہیں. آلریڈی ان میں سے تو 50% تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہم خود زائنسٹ ہیں، اور باقی 50% کے اندر اتنا دم خم ہی نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں. تو انہیں پتہ ہے کہ اگر کوئی ریزسٹنس آئے گی نا، آئیڈیالوجیکلی ان کو اگر کوئی ٹکر دیتا ہے تو وہ صرف مسلمان ہے. ان کا ایک رہبا ہے، رہبا یوسف، وہ خود یہ بات مانتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی ٹکر دیتا ہے نا تو مسلمان دیتے ہیں. تو یہ جو نتن یاہو ہے بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے کہ اس کو اسپیئر ہیڈ کیا ہے. یہ ان کی پروفیسی بھی تھی کہ یہ تمہیں لے کے جائے گا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرف یہ جا رہا ہے، آلریڈی غزہ سکویز کرتا جا رہا ہے، سارے غزہ پہ اس نے قبضہ کرنا ہے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک کو بھی سکویز کریں گے، تمام پیلسٹینینز کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے. کامیاب نہیں ہوگا لیکن کوشش یہ کرے گا. ٹھیک ہے، اور یہ اس طرف کو لے کے جا رہے ہیں کہ یہ ہم اس نہج پر لے آئے، سارے مسلمان ممالک کو اتنا کمزور کر دیں. اب آپ دیکھیں لڑائی ایران کی ہو رہی ہے، اسٹریٹ آف ہرموز بند ہے، ساری گلف اسٹیٹس جو ہیں ان کی اکانومی پہ فرق پڑ رہا ہے. ایوری بڈی از گیٹنگ افیکٹڈ. وہ آٹومیٹکلی کمزور ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ایران اور ان کی آپس میں بھی وہ ایک دوسرے وہ مار رہے ہیں ان کے اوپر. اچھا، یہ اب کیونکہ ہماری گفتگو اس سائڈ پہ چلی گئی ہے، ہم اس کو کوئکلی ٹچ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایکٹیویٹی ہوئی ہے، تو کیا لگتا ہے اب آپ کو ایران کی اس ٹائم کی جو پوزیشن ہے یہ ڈومینیٹ کر رہی ہے آبویسلی، یہ برقرار رہے گی یا دوبارہ ان کو یہ فیس کرنا پڑے گا اس طرح کا چیلنج؟ دیکھیں سر، یہ برقرار نہیں رہے گی میرا جہاں تک خیال ہے. اچھا، دیکھیں ایران بھی دہائیوں کا ڈسا ہوا ہے، 40-50 سال سے اس سے بھی زیادہ. پہلی دفعہ ان کا مصدق ان کا ایک پریزیڈنٹ تھا جو کہ
ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ تھا, اس کو انہوں نے CIA نے اور MI6 نے اس کو ہٹوایا تھا, اور اس کے بعد شاہ آف ایران کو رکھا تھا. تو وہ تو تب سے ان کے دل میں ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ تب سے زیادتی کی ہوئی ہے. وہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, یہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کہانی یہاں تک آ گئی تھی, بڑی کوشش کی پاکستان نے بھی, قطر نے بھی, پوری دنیا نے زور لگا لیا کہ کسی طریقے سے یہ آپس میں بیٹھ جائیں, لیکن ایرانیوں کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دگا دینا ہی دینا. آپ ایرانیوں کا ابھی بھی ایٹیچیوڈ دیکھ لیں, خامنہ ای صاحب کی جب ہوئی ہے تو وہ they were very cautious and they were very, وہ کوئی سبمسو نہیں تھے, نہ وہ ابھی ہیں. میرا اپنا خیال ہے ایران نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ if we have to go down we will go down fighting. جو ہوگا دیکھا جائے گا, ہم نے سر نہیں جھکانا ان کے آگے, بات ختم ہو گئی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا, دیکھیں ایران کے پاس فائنینشیل وہ بھی نہیں ہے, ان کے پاس ایک لمیٹڈ وہ ہے. آپ خود ہی سوچیے, ایک ملک جس کے اوپر 40-50 سال سے جس طرح وہ لڑے ہیں, مطلب میں تو اس کو اللہ کی نصرت ہی کہوں گا اور ان کی دلیری کہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے 2 سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا, یہ تو اللہ کی مدد ہی ہے, اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے یہ چیز پرولونگ ہوگی نا, اگر یہ دوبارہ شروع ہوگی, جو مجھے لگتا ہے کہ یہ شروع ہو جائے گی, کیونکہ نیتن یاہو یہ نہیں ہونے دے گا, کبھی بھی نہیں ہونے دے گا. اس کا یہ 40 سال کا خواب ہے کہ ایران کو تباہ کرنا ہے. اب اتنا قریب آ کے جب ٹرمپ جیسا پپٹ صدر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, جنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے, آلریڈی آدھا ملک ہم نے تباہ کر دیا ہوا ہے, وہ کہتا ہے, تو پھر وہ کہتا ہے اب میں یہاں سے کیسے واپس آ جاؤں. پھر ستمبر میں اس کا الیکشن ہے, اکتوبر نومبر میں ان کے مڈ ٹرمز ہیں. اچھا, کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ محسوس ہوا ہے اس ساری ایکٹیویٹی میں کہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہو کہ ایران کی پاور برقرار رہے اوور دا اسرائیل, ٹھیک ہے, اور ہم اس گیم میں جو ہے ایک اپنا رول پلے کرتے رہے مڈل مین کا, اور یہ گیم ساری دونوں ممالک کے لیے ہمارے ہاتھ میں رہے. اس زاویے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ بھی اسرائیل کو بظاہر تو اس کے ساتھ ہے, اور اس کی ہسٹری دیکھیں, جب کوئی بندہ سلیوری کاٹ رہا ہوتا ہے نا, میں اس کو سلیوری کہوں گا, مطلب اگر آپ کے اوپر اسرائیل کی اتنی مہربانیاں ہیں امریکہ کے اوپر, تو یہ ایک ٹرم میں سلیوری ہے. بالکل. اچھا, سلیوری میں آقا کے ساتھ تو ہوتا ہے بندہ, لیکن اس کے حق میں نہیں ہوتا. اچھا, دراصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے, جو امریکنز ہیں نا, ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے, اور بات آپ کی کسی حد تک درست ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایران کو نیست و نابود کر دیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک پول ہے جو اسرائیل کو بھی پکڑ کے رکھتا ہے, اور جو باقی کی آپ کی عرب ورلڈ ہے ان کے بھی اگینسٹ ہے, کیونکہ یہ ایک شیعہ کنٹری ہے, باقی سنی کنٹری ہیں, عربز ہیں, فارسی ہیں, بہت سے ڈفرینسز ہیں اور ہسٹوریکل ڈفرینسز ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بھی ایک نا ہم نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے ایک, کہ کبھی ضرورت پڑے تو ہم اس یہ بھی ایک یہ ان کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں ویپن کے طور پہ, اور آپ وہ خود نہ بھی کریں, مطلب کوئی ایسے حالات کریٹ کرنے کہ ان کی آپس میں کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے. تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایٹ دا ہارٹ آف امریکہ جو لوگ امریکہ کو چلا رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ مخلص ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے خیال میں جیسے میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو ایک لائبریری ہیں, ہم جس موضوع پہ بھی بات کریں گے اور وہ اتنی دلچسپ لگے گی کہ لگے گا کہ اسی ٹاپک کو شروع کر دیا جائے. آپ کی اس گفتگو کے دوران یہ احساس میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے, اوبویسلی آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے رولز, لیکن ہر جملے کے بعد مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا اور میں نے ضبط رکھا, اور ضبط اس لیے رکھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ جس قدر ممکن ہو سکے اس 50 منٹ کی یا 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ میں ہم ڈاکٹر صاحب سے جو سیکھ سکتے ہیں. کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور اسی ایپیسوڈ کو لیتے اگر آپ کے ذہن میں کسی سوال نے جنم لیا ہے تو آپ اسے کومنٹ سیکشن تک لے آئیے. ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ وقت لیں اور آپ کے ان تمام سوالات کو ان کے سامنے رکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. یہ مختصر وقت تھا, مجھے لگا کہ ابھی ہم پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں داخل ہوئے ہیں جہاں سے گفتگو کا آغاز ہوگا. جزاک اللہ خیر. سر بہت شکریہ. تھینک یو سر.